جنگوں کے نتیجے میں دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ماضی کی بھیانک یاد کے نتیجے میں دنیا عقل کے اور ہوش کے ناخن لیتی۔ افسوس یہ کہ اب اس سے بڑھ کر جنگ کی طرف آمادہ ہے۔ ضیف ہمارے کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس کی ذمہ داری نہ مسلمانوں کی ہے، نہ مکمل طور پر غیر مسلموں کی ہے، اور نہ ان ناانصافیوں کی وجہ کسی ایک گروپ یا گروہ کی اس کے ذمہ دار نہیں۔ بظاہر جو نام نہاد مسلمان ظلم و بربریت کے عمل کرتے ہیں اور وہ تمام اسلامی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں، وہ ان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جنگ کی اجازت صرف مخصوص حالات میں دفاع کی غرض سے دی گئی ہے، وگرنہ یہ کوشش بھرپور کی جا رہی تھی کہ مذہب کو اور آزادی ضمیر کو انسانوں سے چھین لیا جائے اور مذہب کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو جنگ کی اجازت اس پس منظر میں دی گئی۔ اسلام تو کبھی ایسی جارحانہ جنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کا مقصد مختلف خطوں پر قبضہ کرنا ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ امن حاصل کیا جائے، خواہ امن کے قیام کی امید بہت ہی کم کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کی 49ویں سورت کی 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان جو ثالثی کی جائے اور ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کی خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اس سے مل کر لڑنے کا حکم ہے، اور یہاں متناسب طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جیسے ہی وہ ظلم اور بربریت سے، ظلم یا سرکشی سے وہ قوم باز آ جائے تو پھر ان کے درمیان عدل سے صلح کروانے کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورت کی 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف نہ کرو۔ حضرت ہمارے کہ کسی قوم کے خلاف سزا کے طور پر پابندی عائد کرنا تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے، ان کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور جس سے کسی قوم کی ترقی اور اس کی آزادی خود مختاری پہ حرف آتا ہو تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اس سے ہر حال میں رکنا ہوگا۔ حضرت ہمارے چند روز قبل یوکرین اور رشیا کی جنگ کو 1 سال مکمل ہوا، اور کچھ جنگ کے ختم ہونے کے کہ جنگ کب ختم ہوگی یا کیسے ختم ہوگی اس کی کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن بعض سیاسی رہنما ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسی جنگ ختم ہوگی تو رشیا کے خلاف شدید ترین پابندی عائد کی جائیں گی اور اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا اور تاوان ادا کرنا ہوگا۔ حضور ہمارے کہ حال ہی میں ایک صحافی نے، میتھیو پیرس نے، ایک ٹائمز میگزین میں ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی خاطر خواہ امن کی گفت و شنید ہو، اس سے پہلے ایسی باتیں کرنا پہلے ہی انتہائی کشیدہ حالات کو مزید بگاڑنے کا باعث بنے گا اور کسی پرامن حل کی امید کو زائل کرنے کے برعکس، یہ بات برعکس ہے۔ یہ کالم نگار لکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں کو میڈیا کی عارضی توجہ کی حرص کے بجائے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی منہ سے نکالے ہوئے الفاظ مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، اور ہم اس وقت ان بھیانک نتائج سے بالکل بے خبر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ رشیا سے ہارنے کے بعد تاوان لینے کی بات کی جائے یا جنگی جرائم کی عدالتیں لگانے کی بات کی جائے۔ رشیا اور اس کے لیڈروں کو جنگ ختم کرنے
اور جارحیت کو روکنے کی کس طرح خواہش پیدا ہو سکتی ہے ان کے دلوں میں اگر انہیں علم ہو کہ ان کا یوکرین سے انخلا ان کی تباہی کا باعث ہوگا. حضور فرمانے جیسے میں کہہ آیا ہوں کہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ پرامن حل کے تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. حضور فرمانے اس مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ رابطے کے تمام چینل بحال رکھے جائیں تاکہ دونوں فریق آپس میں ایک مصالحتی معاہدے کے لیے پیش رفت کریں. لیکن اگر ایک فریق مسلسل تباہی کے لیے پہ تلا ہوا ہے اور جارحیت پر مصر ہے تو پھر تمام قومیں مل کر متناسب رنگ میں مناسب طاقت کے ساتھ اس کا ہاتھ روکے. اس جنگ کو روکنے میں مداخلت کی اسلام اجازت دیتا ہے تاکہ امن قائم ہو، نہ کہ بدلے کی خواہش اور جارحیت کرنے والے فریق کی تذلیل کی جائے یا در پردہ خواہش یہ ہو کہ اپنی جیبوں کو بھرا جائے اور اپنے مفادات کو حاصل کیا جائے، ذاتی مفادات کو حاصل کیا جائے. وگرنہ وہ جن کی ذلت کی جائے یقیناً ان کے دلوں میں ناانصافی کے نتیجے میں مزاحمت پیدا ہوگی اور اس قسم کی بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی اور مزید تنازعات اور تشدد کا ایک نا ختم ہونے والا چکر جاری ہو جائے گا. مگر بدقسمتی سے جس طرح کالم نگار نے ذکر کیا ہے کہ دانش مندی کے ناخن لینے کے بجائے بعض سیاستدان ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے بیانات دے رہے ہیں جو مزید اس آگ کو بھڑکانے کا باعث ہیں. جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کے بیانات دیر پا اور مؤثر امن کے قیام کی امید کو انتہائی نقصان پہنچانے والے ہیں. یوکرین میں ہونے والی اس جنگ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ مختلف سیاسی دھڑے قائم ہو رہے ہیں اور ایسے بیانیے جاری کیے جا رہے ہیں جن کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے. مثلا اس سلسلے میں بہت لکھا جا رہا ہے کہ کس طرح روس اور چین بہت قریبی تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں مغرب سے نفرت ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جنگ کو جنم دیتی ہے. بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں کئی ایسی قومیں ہوں گی جو پھر اپنی منمانی کریں گی اور سفارتی طریق سے مسائل کا حل نہیں تلاش کریں گی. مثلا تائیوان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے چونکہ وہاں چین کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کا تسلط قائم ہو. اس لیے دنیا کے جو عالمی لیڈر ہیں انہیں میڈیا کو اور اثر و رسوخ والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کو وہیں پہ ختم کرنا آسان نہیں. اس سلسلے میں ایک صحافی پیٹر ہچز نے ایک بین الاقوامی اخبار میں یوکرین کو ٹینک بھجوانے کے فیصلے سے متعلق لکھا ہے کہ اگر یہ ٹینک ان علاقوں کی سرحدوں کو پار کریں جنہیں روس اپنا خطہ کہتا ہے یا اپنے خطے کہتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہوگا اس سے حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بڑا خدشہ ہے کہ یورپ کا ایک بڑا حصہ جوہری تابناک شعاؤں یا ریڈیشنز کا قبرستان بن جائے گا اور امریکہ کا اس کے نتیجے میں رد عمل مزید خوفناک نتائج پر منتج ہوگا اور مزید غربت اور محرومیاں بڑھیں گی جو ہمیشہ مزید جنگوں کو جنم دینے کا ذریعہ ہوتی ہیں. روس اور یوکرین کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ دو ممالک بڑے خوفناک تنازع میں الجھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بڑے گہرے اور پیچیدہ مفادات اس سے منسلک ہیں. کسی ثالث کی دانشمندانہ اور انصاف پر مبنی پالیسی ہی انہیں ایک مستقل سمجھوتے کی طرف لے جا سکتی ہے جس طرح دنیا نے فرانس اور جرمنی کے درمیان اپنا کردار 1945 میں ادا کیا تھا. اس کے برعکس ہمارا یوکرین کو ٹینک ایسا بھجوانا ایسا ہی ہے کہ جیسا ایک آگ بجھانے والا ٹرک عمارتوں میں جا کر آگ لگانا شروع کر دے
دوسرے مبصرین بھی اسی قسم کے نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک انٹرویو میں ایک معروف ماہر معاشیات اکنامکس کے ماہر پروفیسر جیفری، ان کا سر نے میں نہیں سن سکا، نے کہا ہے کہ میں نے 2021 کے اواخر میں وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا اور کہا تھا کہ اگر امریکہ صدر پیوٹن سے بات چیت نہ کرے تو اس کے نتیجے میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور یہ بات انہوں نے نیٹو کو مزید وسیع تر کرنے، نیٹو کے علاقے کو مزید وسیع تر کرنے کی بات کے مد نظر کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا یا یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ امریکہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب ایک جنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھڑ چکی ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور ہم بالکل وہی طریق مشرقی ایشیا میں اختیار کر رہے ہیں جو ہم نے یوکرین میں کیا۔ ہم اسلحے جمع کرنے کے لیے دھڑ بنا رہے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ چینی حکومت نے بیان دیا ہے کہ کشیدگی کی حرارت کو کم کیا جائے، تناؤ کو کم کیا جائے۔ ہم نے جواباً کہا ہے کہ نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ اور اب مزید اسلحہ بھیجا جا رہا ہے، اور یہ ایک اور جنگ کا پیش خیمہ ہے، اور میری سمجھ کے مطابق انتہائی خوفناک ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایکیڈیمک، سیاسی ماہرین اور مصروف تجزیہ نگار اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی تاریخ کے انتہائی بھیانک دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ مثلاً جو ایک علامتی ڈومز ڈے یعنی قیامت کی گھڑی کی پیشگوئی کرنے والا گھڑیال ہے، جس کے مطابق رات 12 بجے قیامت کے دن کہا جاتا ہے، ان کے مطابق انسانوں کی طرف سے حالات کو جو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ اس گھڑیال کو مزید 90 سیکنڈ آگے کر دیا گیا ہے، اور اس طرح انسانی ہاتھ کی وجہ سے قیامت کی گھڑی قریب تر ہو رہی ہے۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جیسے پہلے اس قدر شدت سے برے حالات نہیں ہوئے۔ ایک عالمی جنگ یا تو کسی حادثے کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، یا جان بوجھ کر ایک عالمی جنگ کی طرف دنیا منتج ہونے والی ہے۔ حضور ہمارے ہم جب اس قسم کے شدید تنبیہات کو سنتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح ہم جنگوں کے اس ناختم ہونے والے چکر، جنگوں اور خون ریزی کے اس ناختم ہونے والے چکر کو ختم کر سکتے ہیں۔ حضور ہمارے ہیں کہ جو لوگ ناانصافیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس طرح یوکرین کی قوم پر بھی زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن آپ اس بات کو سن کے حیرت زدہ ہوں گے کہ اسلام نے مسلمانوں کو صرف مظلوم کی مدد کرنے کا نہیں کہا، بلکہ ظالم کی مدد کرنے کا بھی کہا ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم کو آزادی دی جائے کہ جو مرضی کرتا پھرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکو تاکہ وہ مزید ظلم اور زیادتی اور ناانصافیوں پر مبنی عمل نہ کرے۔ جو بھی غلطیاں سرزد کی جا رہی ہیں، جن کی ذمہ داری روس کے سر پر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس جنگ کو ختم نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک عالمی بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں مزید مضبوط دھڑے ہوں گے اور نفرتیں مزید گہری ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں ایک عالمی جنگ کا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی۔ جہاں ایک طرف مغربی طاقتیں یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے یوکرین کی مدد کر رہی ہیں، عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ جنگ کو امن کے لیے بات چیت کے ذریعے ختم کریں، وگرنہ حضور ہمارے مجھے فکر ہے کہ یہ جنگ یورپ سے نکل کر مشرق کی طرف ایشیا میں داخل ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ کون جانے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ایک عرصے سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایک بھرپور عالمی جنگ کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں نے اس کے نتائج کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی اس سلسلے میں فکر کا اظہار کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جنگ کے اور بھی قریب تر ہو رہے ہیں، اور دوسرے بھی اب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے کہ مجھے لگتا ہے کہ دکھ غم ہی دنیا کا مقدر بن رہی ہے، اور دنیا ایک تکلیف دہ جنگ کی طرف قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں افراد لقمہ اجل بن جائیں گے، اور ہم کس قسم کا مستقبل اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔
بلکہ ہم امن و سلامتی کا چھوڑ کر دنیا میں سے جائیں، ہم آنے والوں کو تحفتاً سوائے موت، تباہی اور دکھ کے اور کیا دیکھے جا رہے ہیں؟ فرمانے کہ مجھے فکر ہے کہ جو عالمی سیاسی حالات جس طرح ہاتھ سے نکل رہے ہیں، نتیجتاً ایک نیوکلیئر جنگ کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر سامان حرب استعمال کیا گیا تو وہ اس زور سے زمین پر گرے گا کہ اس کے نتائج آنے والی دہائیوں تک انسان کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے. کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں لوگ یا تو فوراً لقمہ اجل بن جائیں گے، مر جائیں گے، یا پھر تکلیف کے ساتھ مرتے رہیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ زندگی گزاریں گے اور دنیا کے ریزہ ریزہ، لخت لخت مجتمع کرنے کی، یکجا کرنے کی کوشش کریں گے. کئی بچے پیدائشی طور پر معذور ہوں گے اور ان پر ان تابناک شعوں کا اثر آنے والی نسلوں تک جاری رہے گا. تو ہمارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم کرے اور دنیا عقل کے ناخن لے، خاص طور پر دنیا کے لیڈر دانشمندی کی راہ لیں، بجائے اس کے کہ جنگ کے شعلوں کو ہوا دیں، اپنی تمام تر استعدادوں کو امن و سلامتی کے قیام کے لیے صرف کریں، بجائے اس کے وہ اپنی اناؤں اور طاقت کے نشے میں جنگوں کو دعوت دیں. اللہ کرے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور انسانیت کو، اس دور کے انسان کو اور آنے والی نسلوں کو امن اور سلامتی مہیا کریں، اور ایسی پالیسیاں مرتب کریں جن کا مقصد خالصتاً امن اور سلامتی ہو، بجائے کہ وہ جنگ اور خون ریزی کے دائی اور سفیر ہوں. تو فرما رہے ہیں کہ میں ایک مذہبی رہنمائی کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا داری کی حرص کو چھوڑتے ہوئے ایک خدا کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. حضور فرما رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے اور خدا کرے کہ تمام انسانیت ان بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں. آمین. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ.